الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج بڑا ہی زبردست سبق لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ اردو میں بھی اور عربی میں بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک میں بھی جا بجا استعمال ہوا، تو اس کو تھوڑا سا حیران کن طریقے سے کتاب میں بیان کیا گیا، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ تقریباً عموماً جو کتابیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے اس کو بیان کیا گیا، اسماء اشارہ کا بیان۔ ہم نے جو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی تھی، اس میں ہم نے اس میں ضمیر پڑھا تھا، وہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، اور اب ہم پڑھیں اسماء اشارہ۔ ایسے اسماء جنہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا، یہ وہ دیکھو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، ٹھیک ہے، وہاں، تو یہ اشارے ہیں نا، ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا القلم نفیس، یہ قلم نفیس ہے۔ اس مثال میں ھذا اس میں اشارہ ہے اور القلم مشار الیہ۔ اچھا، مشار الیہ کے ضروری ہے کہ وہ نظر آئے اور محسوس ہو، پتہ ہو یہ جو کتھے، وہ یہ وہ کہاں، تو پھر اشارہ نہیں ہے نا۔ اشارہ تو اس کی طرف ہوگا جو محسوس ہو۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو محسوس نہ ہو اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، لیکن وہاں جو اشارہ ہوتا ہے پھر وہ مجازن ہوتا ہے۔ اچھا، کہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہو جو محسوس مبصر نہ ہو، وہاں اسماء اشارات کا استعمال مجازن ہوتا ہے، ذالک الکتاب۔ لیکن اب تو ہمیں قرآن پاک نظر آتا ہے نا، خیر قرآن پاک کسی کے سامنے نہ ہو، یا کسی کلام کی طرف، وہ کلام، اس کا وہ کلام، وہ کون سا کلام ہے بھائی، نظر تو نہیں آ رہا نا کلام، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مجازن بھی اسماء اشارات استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا مشہور و کثیر الاستعمال اسماء اشارہ یہ ہے۔ اچھا، ہم کسی عموماً کتابیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ھذا، ھذانی، ٹھیک ہے، ھذینی، ھاتانی، تو اس طرح کر کے اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، اولئک، ذالک، یہ وہ۔ لیکن انہوں نے جو لکھے ہیں نا، وہ جو خاص اسماء اشارہ وہ ہے، کہتے ہیں ذا، یہ ایک مرد کا اشارہ ہے، ذانی، زینی، یہ دو مردوں کے لیے اشارہ ہے، تا، یہ ایک عورت کے لیے اشارہ ہے، تی، یہ بھی ایک عورت کے لیے اشارہ ہے، تہ، یہ بھی ایک عورت کے لیے اشارہ ہے، ذی، یہ بھی ایک عورت کے لیے اشارہ ہے، ذی، تہ، یہ بھی ایک عورت کے لیے اشارہ ہے۔ یعنی ایک مرد کے لیے ایک ہی اشارہ ہے، اور ایک عورت کے لیے 5 اشارے ہیں، ایک عورت کے لیے 5 اشارے، یعنی عورت واحد ہو اس کے لیے 5 اشارے ہیں، اور مرد ایک ہو اس کے لیے ایک ہی اشارہ ہے۔ 2 مردوں کے لیے 2 اشارے بیان کیے، وہ حالت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور 2 عورتوں کے لیے تانی اور تئینی، یہ اشارہ بیان کیے، اور سب مرد اور سب عورتوں کے لیے اولائی بھی بولتے ہیں اور اولا بھی بولتے ہیں، اولا، ٹھیک ہے، یہ سب مرد اور سب عورتوں کے لیے، یعنی سب مرد اور سب عورتوں کے لیے اولا بولا جاتا ہے اور اولائی بھی بولا جاتا ہے۔ اب آپ اس کے فوائد پڑھیں، یہ ایجاد کرنا مشکل تو ہوگا۔ واحد مرد کے لیے، واحد مذکر کے لیے ایک اشارہ ہے ذا، ٹھیک ہے، اور تثنیہ مذکر کے لیے ذانی اور زینی اشارہ ہے، اور واحد مؤنث کے لیے 5 قسم کے اشارے ہیں، اور تثنیہ مؤنث کے لیے 2 اشارے جو حالتوں کے اعتبار سے وہ ہیں، اور جمع کے لیے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، اولائی اور اولا، یہ 2 اشارے ہیں۔ چند فوائد بیان کرتے ہیں جی۔ سما، سما نہیں، سما، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، اور اس کے ذریعے صرف کسی مکان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جگہ کی طرف، جیسے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ترجمہ کنز الایمان، تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ہنا اور ہا ہنا، ہنا اور ہا ہنا، ان کا معنی ہوتا ہے یہاں،
یہ دونوں کسی مکان قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مکان قریب کے لیے۔ اچھا، ہناکا، ہناکا اس کا معنی ہوتا ہے وہاں، یہ کسی مکان متوسط کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب تھوڑا سا دور، تھوڑا سا۔ اور ہنالکا بمعنی وہاں، یہ مکان بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صرف ایک اشارہ جو صرف مکان کی طرف مطلق اشارہ کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے سما، ایک ہوتا ہے مکان قریب کے لیے وہ ہا ہنا اور ہنا ہے، اس کے بعد ہے تھوڑا سا دور، بعید، تھوڑا سا متوسط بعید، ٹھیک ہے نا، وہ قریب بعید نہیں کہہ سکتے نا تھوڑا سا قریب بعید، تو ہم تو خیر بولتے ہیں دوروں نیڑوں ساڑھے رشتہ دار سے دوروں نیڑوں۔ تو ایک ہوتا ہے ہنالکا بمعنی وہاں، یہ مکان بعید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں اشارہ کے استعمال کی صورتیں سنیں گے تو کمال ہو جائے گا، یاد کرنے میں آسانی اور آپ سارے ازبر کر لیں گے۔ نمبر 1، اس میں اشارہ ہم نے پڑھا زا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس میں اشارہ لام، اگر اس میں اشارہ لام اور کاف دونوں سے خالی ہو، اس میں اشارہ لام اور کاف دونوں سے خالی ہو تو یہ قریب کے لیے استعمال ہو، ہاذا، ہاں لگا لیں گے نا، ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے آخر میں حرف کاف ہو، صرف حرف کاف ہو تو یہ متوسط قریب کے لیے، بہت قریب کے لیے، متوسط قریب کے لیے، یعنی پہلے والا قریب کے لیے اور دوسرے متوسط قریب کے لیے۔ اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی، ذا کا ذاکما، ذا کا ذاکما، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے آخر میں لام اور کاف دونوں آ جائیں تو یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اوپر والے علیحدہ وہ مکان کی طرف اشارہ تھا اور یہ مطلقاً اشارہ ہے، یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے آخر میں لام اور کاف دونوں نہ ہوں تو یہ قریب کے لیے ہیں، لام صرف لام ہو کاف ہو تو یہ متوسط کے لیے ہیں، اور اگر ان کے آخر میں لام اور کاف دونوں آ جائیں تو یہ بعید کے لیے استعمال، جیسے ذالکا ذالکما، ٹھیک ہو گیا۔ چند ترکیبی قواعد، چند ترکیبی قواعد، اگر اس میں اشارہ کے بعد، اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے، کوئی اس میں نکرہ، اچھا پیچھے آپ ذہن میں اولا، ٹھیک ہے، اولا ای آیا نا، اولا ای تو کاف ہے، تو اولا بھی آتا ہے اور سوری اولا ای بھی آتا ہے اور اولا ای کا بھی آتا ہے، تو کاف متوسط کے لیے آ گیا۔ پھر چند ترکیبی قواعد بیان کی ہیں، اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے، اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو اس میں اشارہ کو کیا بنائیں گے جی، مبتدا بنائیں گے، اور اس میں نکرہ کو خبر بنائیں گے، جیسے ھذا کتاب، ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور کتاب اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوئے۔ نمبر 2، اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم معرف باللام آ جائے، اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم معرف باللام یعنی جس پر الف لام داخل ہو آ جائے تو 3 طریقوں سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ کتنے طریقوں سے ہو سکتی ہے؟ 3 طریقوں سے۔ نمبر 1، اس میں اشارہ کو موصوف بنا دیں اور معرف باللام کو اس کی صفت بنا دیں، ھذا الکلام طویل، ھذا موصوف، الکلام صفت اور طویل اس کی خبر بنا دیں، یعنی پہلے موصوف سے مل کر مبتدا بن جائے گی، طویل اس کی خبر بن جائے گی۔ نمبر 2، اس میں اشارہ کو مبین بنائیں گے اور معرف باللام کو عطف بیان بنائیں گے، مبین عطف بیان کو ملا کر مبتدا بنا دیں گے، ھذا الکلام طویل، اور مبتدا بن جائے گا اور طویل اس کی خبر بن جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس میں اشارہ کو مبدل منہ بنائیں، یہ بھی آپ نے سبق پیچھے پڑھ لیا ہے، آپ دہرا لیجئے گا، جب نہیں سمجھ آئے گی تو پھر دہرائیے گا ان کو نا۔ مبدل منہ بنائیں گے اور معرف باللام کو اس کا بدل بنائیں گے، مبدل منہ اور بدل ملا کر مبتدا بن جائے گا اور طویل اس کی خبر بن جائے گا، ھذا الکلام طویل۔ اس میں اشارہ کے بعد، اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام ہو تو وہی اس کا مشار الیہ ہوگا، کوئی اور مشار الیہ استعمال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ معرف باللام کو ترکیب میں صفت، بدل یا عطف بیان کچھ بھی کہیں لیکن اس کا مشار الیہ وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس کو ھذا بھی کہہ سکتے ہیں، ھذا، ھذانی، ھذینی، ٹھیک ہے،
اور الا سے اولائی سے پہلے ہا اولائی بھی کر سکتے ہیں، ہا اولائی، ٹھیک ہے، اولائی کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کاف ہاں تو لگے گا نا تو قریب کے لیے رہیں گے، ہاں لگے گا تو قریب کے لیے رہے گا، اور کاف لگ جائے گا تو آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کاف لگے گا تو متوسط کے لیے، اور لام اور کاف دونوں لگیں گے تو بعید کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث کے لیے حاضی ہی بولا جاتا ہے، حاضی ہی عموماً جو استعمال ہوتے ہیں، ویسے انہوں نے سارے بتا دیے ہیں جتنے طریقوں سے اسماء اشارات آتے ہیں، ٹھیک ہے، لاحقہ اور سابقہ جو بھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، تو ان کو آپ یاد کر لیں۔ جو سمجھ نہیں آتا آپ کمنٹ میں اس کو سوال لکھیں کہ یہ سوال ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپلین کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔